अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी और आईनी बहरान पर खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है और नून लीग के वकील मखदूम अली खान दलाइल दे रहे हैं। मखदूम अली खान का कहना था कि अक्सरियत होने के बावजूद भी वजीर आजम का ओहदे पर रहना पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि वोटिंग न होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई। आइन के मुताबिक 7 दिन में वोटिंग जरूरी है। अगर किसी वजह से वोटिंग 8वें दिन हो तो क्या गैर आईनी होगी? इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। आज यूएस के नुमाइंदे यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा अब तक की अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले रजा रबानी के जो दलाइल थे वो मुकम्मल हुए थे, उसके बाद अब क्योंकि नून लीग के जो वकील हैं मखदूम अली खान, उनके दलाइल जो हैं वो जारी है। उन्होंने आज दलाइल में ये कहा कि जो सारा आईनी तरीकाकार है वो बताएं, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से कहा गया कि वोटिंग ना होना क्या आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई ये बताया जाए और आइन के मुताबिक 7 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग होना जरूरी है क्या। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ये पूछा गया और ये भी कहा गया कि अगर किसी वजह से वोटिंग 8वें दिन हो तो क्या वो गैर आईनी होगी, जिसपे मखदूम अली खान जो थे उन्होंने कहा कि 8वें दिन वोटिंग जो है वो गैर आईनी नहीं होगी। मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो वोटिंग की ठोस वजह हो तो आर्टिकल 254 जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो इसके साथ साथ मखदूम अली खान जो है इनके दलाइल जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद जो है मुस्तरद करने का इख्तियार भी नहीं और असेंबली रूल्स के आर्टिकल 95 से बालातर नहीं हो सकते डिप्टी स्पीकर। मखदूम अली खान की तरफ से अपने दलाइल में ये कहा और लीगी वकील की तरफ से ये भी कहना था कि डिप्टी स्पीकर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। असेंबली में जजेस के कंडक्ट पर भी उन्होंने कहा बात नहीं हो सकती, तो असेंबली के रूल्स आइन पर अमल दरामद के लिए बनाए गए हैं। मखदूम अली खान जो थे इनके दलाइल में ये भी कहा गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 95 में सिर्फ तहरीक अदम एतमाद और इससे इस पर जो वोटिंग है इसका जिक्र है। जस्टिस मुनीब अख्तर के जो इस पे रिमार्क्स सामने आए तो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये भी कहना था कि तहरीक के हवाले से तमाम तरीकाकार असेंबली रूल्स में है, जबकि जस्टिस ने चीफ जस्टिस की तरफ से अहम बात जो की गई है उसमें 31 मार्च का जो डिप्टी स्पीकर का आर्डर है वो तलब किया गया है और ये कहा गया है कि 31 मार्च का जो डिप्टी स्पीकर का आर्डर है वो दिया जाए। तो अब समाअत जारी है और इसमें वकील जो है नून लीग की उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि स्पीकर के अलावा भी पूरा ऐवान वज़ीर आज़म के खिलाफ हो, क्या ऐवान के खिलाफ और स्पीकर फिर भी अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। तो ये सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट इनका शुरू से अब तक जो है वो जायजा ले रहा है और खास तौर पे रजा रबानी के जो दलाइल थे उसमें भी वाज़ेह तौर पे यही कहा गया था कि जो डिप्टी स्पीकर ने आइन जो है इसकी खिलाफ वर्जी की है, इनका जो रूलिंग थी वो आइन के खिलाफ थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो खारिज करे और इस हवाले से जो दोबारा असेंबली है इनको बहाल किया जाए। इसके साथ साथ नून लीग के वकील जो हैं इनकी भी सारी सूरत-ए-हाल जो दलाइल में नजर आ रही है तो यही है। अभी भी इस पे समाअत जारी है और इंतहाई अहम समाअत तेजी से आगे बढ़ रही है और लीगी वकील जो हैं इनके दलाइल अब मुकम्मल तकरीबन हो चुके हैं। तो इसके बाद हुकूमती जो वकील हैं उनकी तरफ से भी जो दलाइल हैं वो दिए जाने हैं। तो ये भी कहा गया है मखदूम अली खान की तरफ से कि वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे या नहीं फैसला ऐवान ही कर सकता है, लेकिन असल सवाल सिर्फ जस्टिस जमाल मुंडोखेल की तरफ से ये कहा गया कि असल सवाल सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का है, क्या अदालत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। बहुत शुक्रिया यासिर नजर आपका। यासिर नजर हमें बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी और आईनी बहरान पर खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है और इस वक्त नून लीग के वकील मखदूम अली खान जो है वो दलाइल दे रहे हैं। ये समाअत जो है वो जारी है। परसों वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था और हम देख रहे हैं कि कल भी जो है वो मुसलसल इसकी समाअत हुई, लगभग 2 घंटे हुई। आज भी काफी देर से ये समाअत जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे, तज़किया हासिल करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सीनियर रैंक पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं, जरा ये बताइएगा पिछले 3 दिनों से ये समाअत हो रही है, आपको क्या लगता है कि कोई अदालती नजीर इस मामले में सेट हो पाएगी ताकि इन फ्यूचर जो है इस तरीके का आईनी बहरान जो है वो डेवलप ना हो सके? जी देखिए, अभी जो सबसे अहम दलाइल हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि क्या आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग दे सकते हैं और तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई है उसको रोक सकते हैं। इस पे आज चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल भी किया है, बल्कि जस्टिस मुनीब साहब ने भी एक सवाल किया है कि क्या अगर मुकर्ररा तारीख, क्योंकि इसकी
ٹائم ہے جس کے اندر جو ہے یہ اجلاس بلانا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ووٹنگ کرانی ہوتی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جس پہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کرا سکتے ہیں۔ سو ابھی یہ ظاہر ہے کہ دیکھنا ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے بھی ان کے جو اٹارنی ہیں وہ بھی یہ دلائل دے رہے ہیں، ان کے جو وکلا ہیں وہ بھی دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو تھا روکنا کتنا ضروری تھا، لیکن اگر منٹس طلب ہو گئے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سیکرٹری خارجہ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا پڑیں گے کہ اس سازش کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کس حد تک جو ہے وہ شریک ہے، اور اس دن کی جو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا کہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دن کی جو سیکورٹی کمیٹی تھی جو سازش کا الزام لگایا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا جو پاکستان کے تمام چیفز ہیں اور جو آسما کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایک بار پھر ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شوکت اب ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں، جس طریقے سے آسما شیرازی بھی بتا رہی تھی کہ اب بات چلی گئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس اور خط پر، تو آپ کو کیا لگتا ہے پنڈورا باکس آنے والے دنوں میں اب مزید کھلے گا؟ پنڈورا باکس اور کیا کھلے گا؟ دیکھیں نا پورا ملک تو روز سرپرائز دیکھتے ہیں نا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی نیا سرپرائز آ جائے۔ پورے ملک کا اس وقت نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، پورا ملک اس وقت ہیجانی کیفیت میں ہے، غیر یقینی کیفیت میں۔ آپ نے دیکھا کل سٹاک ایکسچینج کا کیا حشر ہوا، پاکستانی روپی کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی رک جائیں، جب نئی حکومت آئے گی تو پھر ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، اس ملک پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے کالیں آ رہی ہیں، یعنی کہاں الجیریا، پتہ نہیں آپ نے شاید میپ پہ دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے فون آتا ہے کہ ہمیں بیپر تو دے دیں آپ کے ملک کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا۔ اپنے سراؤنڈنگ میں تو ظاہر ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ہمسایہ ممالک تو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک چیز میں یہاں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، جو ابھی بات ہوئی نا کہ ایک دن بعد بھی ووٹنگ ہو سکتی ہے، دیکھیے آئین کے 95 آرٹیکل میں باقاعدہ طور پر واضح ہے 7 دن کے اندر اندر ہوگی، پہلے 3 دن نہیں ہوگی، اگلے 4 دن میں ہوگی۔ بیرسٹر مخدوم علی خان نے جو بات کی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو حکومت نے 54(3) کے بارے میں کیا تھا۔ 54 آرٹیکل 54 کلاس 3 میں تھا کہ جب ریکوزیشن ہوگی تو آپ کو 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلانا چاہیے۔ وہ اجلاس 21 کو ہونا تھا، 21 مارچ کی بجائے 25 مارچ تک لے گئے اور آرٹیکل 254 کا سہارا لیا۔ یہ جو مخدوم علی خان والی بات ہے، آئی پرسیوم، میں پرسیوم کرتا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب نے ضرور آرٹیکل 54 کا یا ذہن میں رکھا ہوگا یا حوالہ دیا ہوگا، کیونکہ آئین میں تو ایک دن کی ڈیلے جو ہے دیٹس انکانسٹیٹیوشنل۔ اس لیے اگر 54 کے انڈر 254 کے انڈر کی بات کر رہا ہوں، 254 آرٹیکل کہتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 254 آرٹیکل کہتا ہے کہ ایک کام آئین کے مطابق جو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ اس سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں نہیں ہوا اور بعد میں ہو گیا تو پھر وہ ہو گیا۔ یعنی اگر 7 دن کے اندر اندر ووٹنگ ہونا تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن آپ ووٹنگ پھر 95 کے ساتھ آرٹیکل 255 کو کلب کر لیں اور پھر 8ویں دن ووٹنگ کرا دیں۔ اب تو 8واں 9واں 10واں دن گزر گیا نا، اتوار 7واں دن تھا یعنی آخری ڈیڈ لائن تھی، پھر پیر 8واں دن، آج 9واں دن، اور آج بھی ظاہر ہے ووٹنگ نہیں ہو سکتی، پہلے فیصلہ آئے گا، جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق۔ تو پھر وہ جو 95 میں 7 دن کا ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے، آپ 95 کے ساتھ پھر 254 کو کور دیں گے، تب جا کر آپ 11ویں 12ویں 14ویں دن 15ویں دن کروا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال تو یہ پرنمپشن ہے نا،
بالکل کہ اگر عدالت کہتی ہے کہ آرٹیکل 5 کا اطلاق نہیں ہوتا جو فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی اور جس بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد جو ہے وہ مسترد کی تھی عدم اعتماد کی، اگر کورٹ یہ کہتی ہے یہاں آرٹیکل 5 نہیں لگتا اس لیے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ مسترد کی جاتی ہے، وہ صرف اس صورت میں پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ اگر کورٹ کچھ اور کہتی ہے، کوئی بھی فیصلہ لیتی ہے، ہم کوئی ایک 1 2 3 4 آپشن نہیں دیتے، کورٹ کوئی اور فیصلہ لیتی ہے جو کہ ادر دین عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے، تو پھر یہ باتیں پھر irrelevant ہو جائیں گی کہ 7ویں دن ہونی ہے یا 8ویں دن ہونی ہے یا 9ویں دن ہونی ہے۔ دوسری جو سیکیورٹی والی بات ہے، سازش جو قومی سلامتی کو ہے، آپ نے پہلے دن دیکھا اتوار والے دن سیکٹری ڈیفنس کو بھی طلب کیا گیا اور سیکٹری انٹیریئر کو بھی۔ سیکٹری انٹیریئر تو امن و امان کے لیے کہ ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے کوئی حملہ نہ کر دے، لیکن سیکرٹری ڈیفنس کو جو نوٹس ہوا رادر وہ نوٹس ظاہر ہے اس کے تو بڑی ڈائمنشن ہو سکتی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہو گیا تھا، اس حوالے سے بھی کورٹ کچھ پوچھ سکتی ہے، کچھ ریٹن میں پوچھ سکتی ہے، نہیں بھی پوچھتی تو یہ تو سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی کیس ہو تو تمام جو آئینی ادارے ہوتے ہیں انڈر 184 کلاس 3 کے انڈر جو یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے، تمام ادارے باؤنڈ ہوتے ہیں ٹو اسسٹ دا کورٹ۔ تو ہر ادارہ جو آئین کے انڈر ہے دے آر باؤنڈ ٹو اسسٹ دا کورٹ۔ صحیح۔ آسما، چونکہ اب آپ سے رابطہ بحال ہوا ہے، پہلے تو اپنی آواز چیک کرا دیجیے گا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، میری آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، کل پہلے یہ بات کی تھی میاں شہباز شریف نے، پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی بات کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی، اور لگ بھگ اپوزیشن کی تمام ہی جماعتیں اب یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو اجلاس ہوا تھا اس کے منٹس فوری طور پر آئیں اور وہ جو خط ہے اس کو فوری طور پر پبلک کیا جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آخر میں گھوم پھر کر سارا معاملہ اسی طرف آ جائے گا؟ جی یہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے اس وقت کہ چونکہ آرٹیکل 5 کو انہوں نے بنیاد بنایا، اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر سب کچھ یہ کاروائی معطل کی تھی اس دن ہاؤس کی، اور اس کو ایڈجرن کیا تھا، پروروگ کیا تھا۔ لیکن جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اسپیکر کی رولنگ کو ختم کرنا ہے، جس کے اندر آرٹیکل 5 بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہے اس کو بھی پروسیس کو جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو انڈو کرنا پڑے گا، اور رولنگ کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے جو غداری کا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ خط ہے، ہمیں اس کے مدرجات بتائے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو قتل بھی کریں اور اس کا الزام بھی جو ہے وہ ثابت کیے بغیر قتل کر دیں؟ تو یہی صورتحال اس وقت اپوزیشن کے رہنماؤں کی ہے، جس میں سابق صدر ہیں، جس میں سابق وزرائے اعظم ہیں، اس وقت اسمبلی کے 197 لوگ ہیں۔ آپ نے ان سب کے اوپر کوسچن کر دیا ہے، ان کی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کو کوسچن کیا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک سیپریٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو، پاکستان کے حساس اداروں کو، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی چپ ختم کریں، اور آپ اس دن اجلاس میں گئے تھے اس کے منٹس بتائیں، کیا کوئی ثبوت ہے وہ بتائیں۔ ریاست کو یہ بتانا چاہیے کورٹ کو کہ کیا صورتحال تھی جس کی وجہ سے حکومت یک طرفہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ سازش جو ہے یہ اپوزیشن لیڈرز نے جو ہے وہ بنی ہے۔ اور آپ دیکھیے علی کہ یہ واقعی کس قدر بڑا سنگین الزام ہے کہ اگر آپ پہ بیٹھے بٹھائے کوئی یہ الزام لگا دے، ہم پہ تو خیر لگتے رہتے ہیں یہ الزامات کہ ہم غدار ہیں یا ہم کسی امبیسی کے ساتھ ملتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا پوری ایک کیمپین چلائی گئی، اس کے بعد ایک ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ صحافیوں کی تصویریں چلائی گئی، بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی بشمول میرے، لیکن تصویر چلائی گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں جب آپ لوگوں کو غداری کا لیبل لگا دیں گے، فتوے بانٹ دیں گے بغیر کسی ثبوت کے، تو پھر اس کے بعد تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ختم کیے بغیر آگے بڑھ جائیں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھا جائے اور الیکشنز کروا دیے جائیں، جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا تب تک کس طرح سے الیکشنز میں جایا جا سکتا ہے؟ یہی کنسرن ہے پاکستان کی تمام قومی لیڈرشپ کو، جو کہ 3 کروڑ ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور 197 اراکین اسمبلی جو کہ اپنے اپنے حلقوں سے منتخب ہوئے ہیں وہ واپس اپنے حلقوں میں جائیں گے، وہ الیکشنز میں جائیں گے۔ کیا اگر یہ انڈو نہیں ہوتا تو ان کے سیکیورٹی چیلنجز نہیں ہوں گے؟
کیا ان کے لوگ ان کو ان کی عوام ان کے حلقے کی عوام یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ کو تو فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ غدار کا فتویٰ آپ کے اوپر لگا ہے، پہلے آپ اس کی وضاحت دیں، تو کس کس کو کتنی وضاحت وہ دیتے رہیں گے؟ تو بہتر یہی ہوگا کہ اس معاملے کو یہیں پر کلیئرٹی کے ساتھ ختم کیا جائے، ادارے اپنی چپ ہے اس کو توڑیں، وہ سامنے آئیں، وہ بات کریں اس کے اوپر کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان کے امبیسڈر کا لیٹر ہے، اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ خط کسی اور نے نہیں دیکھا ہوا، یہ سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے جو کہ کی گئی ہے حکومت کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے، تو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ فلاں غدار ہے اور اس کے بعد آپ ثبوت بھی پیش نہ کریں؟ اس معاملے کو اس کے انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ شوکت، جیسے کہ آسمہ کہہ رہی ہیں کہ اب اداروں کو خاموشی توڑنی ہوگی اور اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اپنی خاموشیاں توڑیں اور بتائیں کہ ہوا گیا تھا اس اجلاس میں، آیا ان کے دستخط تھے، انہوں نے وہاں پر کنسرن اپنا شو کیا تھا، انہوں نے جو وہاں پر خط کے مندرجات سنے تھے، کیا اس پر ان کو مکمل یقین تھا؟ پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ جو میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں، ایمبیسڈر اسد مجید خان صاحب کے ہاں باقاعدہ ایک ڈنر تھا، اس ڈنر پہ ہمارے سفارت خانے نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ صحیح۔ اور جب تھوڑا سا اگر میں اپنا جو میرا ایکسپوئر ہے فارن آفس کی کوریج کا، تو وہ باقاعدہ کوئی ایسے امریکیوں کی طرف سے میٹنگ کی درخواست نہیں تھی۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، آسمہ بی بی بھی سن رہی ہیں، ہمارے سفیر صاحب نے ان آفیشلز کو کھانے پہ بلایا ہوا تھا، وچ از روٹین، کہ جو آپ کا کنسرنڈ ہوتا ہے، یعنی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بیورو آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جو اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بیورو ہے، وہ ہائیسٹ آفیشل ہے سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا بیورو کا۔ یعنی ہمارے ہاں جیسے امریکہ ڈویژن ہے اور جو یا افغان ڈویژن ہے، یا ہمارے ہاں فرض کیا یورپ ڈویژن ہے فارن آفس میں، تو جو یورپ ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری ہوں گے، یورپ ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اس یورپی معاملات کا ہائیسٹ آفیشل ہوں گے۔ اسی طرح ڈونلڈ لو جو ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، ڈونلڈ لو ساؤتھ ایشیا بیورو کے ہائیسٹ آفیشل ہیں۔ ان کے بعد ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو وینڈی شرمین ادھر آئی تھیں اکتوبر میں، اور بائی دا وے یہ ڈونلڈ لو بھی ساتھ آئے تھے۔ ڈونلڈ لو جو ساری کنٹروورسی کا محور ہیں، میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں، ڈونلڈ لو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، ڈونلڈ لو 8 اور 9 اکتوبر کو پاکستان میں تھے، ان کی یہاں ملاقاتیں ہوئیں، وہ فارن آفس بھی آئے تھے، وہ فارن منسٹر صاحب سے بھی ملے تھے۔ جب وینڈی شیرمین 2 دن یہاں تھیں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی نائب وزیر خارجہ، تو یہ معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو بھی پاکستان آ چکے ہیں۔ اور پھر جب 17-18 مارچ کو ہمارے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب نے وہاں فنکشن کروایا تو انہوں نے وہ ادھر بھی تھے، لیکن 7 مارچ کو وہ ڈنر تھا، ہمارے سفارت خانے نے باقاعدہ ان کو انوائٹ کیا تھا سفیر صاحب نے، ادھر سے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، ادھر سے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور وزیر اعظم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ 2 نوٹ ٹیکر ان کے تھے، 2 نوٹ ٹیکر ہمارے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری کنٹروورسی میں کیا سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ڈیلے کر سکتی ہے؟ جیسے جیسے ڈیلے ہوتا جائے گا، ادھر سے یہ جو پروسیس ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا، یہ اپوزیشن کے لاس پہ جاتا رہے گا۔ یعنی 85 میں جیسے اپوزیشن جماعتوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور آج تک سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ غلطی تھی، کہیں اپوزیشن سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر عمران خان کی مرضی کا بن جائے، اور کل کو پھر اپوزیشن کہے کہ اس لیے اپوزیشن کہتی ہے کہ سارے فیکٹ سامنے لائے جائیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کو غدار کہا جا رہا ہے، غدار اس لیے کہا جا رہا ہے، میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں، یہ حکومت کہتی ہے کہ چونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے،
हुकूमत कहती है कि अमेरिका ने कहा कि अगर इमरान खान को आप हटा देंगे तो फिर हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अमेरिका के कहने पे चूंकि अपोजिशन ये तहरीक आदम एतमाद लाई है तो इसलिए हुकूमत कहती है कि ये कौमी सलामती के मुनाफिक काम हुआ है, गद्दारी की जो बातें हैं। बट अपोजिशन बार बार कह रही है, अपोजिशन यानी देखे ना, एक साबिक सदर हैं, उसके अलावा राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम, शायद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन क्या अपोजिशन लीडर हैं, वो साबिक वजीर आजम। क्या सारे लोग पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ हैं? क्या सारे लोग कौमी सलामती को इंडेंजर कर रहे हैं, खतरात पैदा कर रहे हैं? ये इतने बड़े संगीन इल्जामात हैं और ऊपर इससे बढ़ के जो ज्यादती हो रही है, ना कोई तहकीकात हुई, ना कोई ट्रिब्यूनल बना। देखें इस मुल्क में अगरतला साजिश केस भी आया था, बाकायदा ट्रिब्यूनल्स बने थे। इस मुल्क में अटक साजिश केस भी बना था, ट्रिब्यूनल्स बने थे, फैसले उनके एक्सेप्ट हुए नहीं हुए, वो मेरिट पे थे नहीं वे मेरिट थे, तारीख ने सब कुछ बताया हुआ है। ये तो वाद साजिश का केस है। एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये 5A लगता है, दूसरे डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस बुनियाद पर हम ये जो करारदाद है उसको मुस्तरद करते हैं। मुनसिफ भी खुद ठहरे, मुजरिम दूसरे ठहरे, जज भी खुद ठहरे, इल्जाम लगाने वाले भी खुद ठहरे, प्रोसिक्यूटर भी खुद ठहरे और फैसला भी खुद ही सुना दिया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव फैसला करे, ग्रे लिस्ट ना रखे, नजरिया जरूरत कोई नेक। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर फैसला करे, कोई चीज ग्रे लिस्ट में ना रखे। तो अपने नाज़रीन को कुछ इसी के सिलसिले में मजीद अपडेट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी और आईनी बुहरान पर अज़खुद नोटिस की जो समाअत हो रही है वो ताहाल जारी है। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर फैसला हो। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालत जायजा ले सकती है या नहीं। अदालत ने सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहती है। तो ये अहम डेवलपमेंट हुई है, इसकी अपडेट लेते हैं आज यूएस के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, समाअत जारी है क्योंकि नून लीग के वकील जो हैं उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रबानी, उनके दलाइल जो हैं वो भी मुकम्मल हुए थे। तो अब चीफ जस्टिस की तरफ से इंतहाई अहम रिमार्क्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालत फोकस सिर्फ स्पीकर की जो है तमाम तर फोकस जो है वो स्पीकर की रोलिंग पर है। और ये भी कहा है कि अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही जो है वो फैसला हो। और साथ ये भी कहा है कि सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की जो रोलिंग का जो है अदालती जायजा लिया जा सकता है कि नहीं। ये चीफ जस्टिस की तरफ से अपने रिमार्क्स में जो है वो कहा गया है। और साथ ये कहा गया है कि अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मदाखलत जो है वो भी नहीं कर सकती। और ये कहा है कि अदालत ने सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जो है वो जायजा लेना है और इसमें अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में भी नहीं पड़ना चाहती। तो सबसे बुनियादी नुकता जो अदालत जिसपे अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की जो रूलिंग है और इस पे ही जो है फैसला देना चाहते हैं। तो इस पे क्योंकि सबसे पहले जो रजा रबानी है उनके दलाइल मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी कमेटी के जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो मंगवाए जाएं और उस पे जो सारी चीजें हैं ताकि सामने आ जाएं और उसके बाद जो स्पीकर ने रूलिंग दी है इसको मुस्तरद करके जो असम्बलियां हैं उनको बहाल किया जाए। इसी तरह मखदूम अहमद अली जो है उनकी तरफ से भी जो आज सारी अदालत में दलाइल दिए गए तो उसमें भी बुनियादी नुकता यही रखा गया है कि असम्बली जो है इसको गैर आईनी तौर पर तहलील किया गया है। स्पीकर की जो रूलिंग है वो भी गैर आईनी है और इसको आइन के खिलाफ करार देते हुए असम्बलियां जो है दोबारा बहाल की जाएं और इसके बाद स्पीकर की जो रूलिंग है इसको गैर आईनी करार दिया जाए। तो जिसके बाद तमाम जो जज वकला के दलाइल जो है वो सामने आ रहे हैं और उसमें यही कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ दीगर नुकात पे भी वकला बात करना चाह रहे थे लेकिन उस पे चीफ जस्टिस की तरफ से वाज़ेह ये कहा गया है कि सिर्फ इस नुक्ते पे रहे, इस पे हमने फैसला देना है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है कि नहीं, अदालत इसको सुन सकती है कि नहीं या दायरा कार अदालत का है कि नहीं। तो इस पे अब अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस की तरफ से वो सामने हैं। अब भी समाअत जो है वो जारी है। वक्तन फवक्तन में यहाँ मौजूद हूँ
ہوں تو اس میں جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں, میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور دونوں طرف سے یہی باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے تو یہی نقطہ اپنایا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ جب ہم نے ان سے سوالات یہاں کیے کہ جو آپ اداروں کی نیوٹرل ہونے کی بات کریں تو کچھ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں, اور کچھ جس طرح شہباز شریف سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا. تو اس طرح یہاں پہ شیری رحمان جو ہیں وہ اب میڈیا سے بھی گفتگو کر رہی ہیں, تو اس طرح جو دیگر ہیں وہ بھی گفتگو کریں.